بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ توشہ خانہ سے کس کس نے تحائف وصول کیے، اس کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، اور ان تفصیلات نے پاکستان میں ایک نئی بحث شروع کر دی ہے کہ کیا پاکستان کا جو خزانہ ہے، خاص طور پہ جو توشہ خانہ ہے، اس کو صرف سیاستدانوں نے، صحافیوں نے یا بیوروکریٹس نے لوٹا ہے، یا کچھ اور لوگ بھی ہیں، اور اس حوالے سے ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں اور ایک اور کیس میں عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، پہلے بھی جاری ہوئے تھے اور ان کو معطل کر دیا گیا تھا، آج ان کو دوبارہ سے ان وارنٹ گرفتاری کو بحال کر دیا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے آج عدالت میں پیش ہونا مناسب نہیں سمجھا، لیکن وہ ایک ریلی جو ہے اس کی قیادت کر رہے ہیں آج لاہور میں۔ لیکن سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو توشہ خانہ کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، بظاہر لگتا یہ ہے کہ مقصد تھا عمران خان صاحب کا جو امیج ہے اس کو مزید نقصان پہنچانا، لیکن کیا اس تفصیلات نے تمام جو پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کے امیج کو، ان کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچایا؟ آپ نے یقیناً دیکھ لیا ہوگا، ہم نے بھی اس کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا ہے۔ جو تفصیلات ہیں وہ بڑی حیران کن بلکہ ہوش ربا ہیں۔ ان تفصیلات کے مطابق 2008 سے لے کے 2013 تک آصف علی زرداری صاحب نے بطور صدر پاکستان 235 تحائف وصول کیے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے صرف 2 تحائف وصول کیے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے 2008 سے لے کے 2017 تک صرف 91 تحائف وصول کیے۔ عمران خان صاحب اور ان کے خاندان نے 2018 سے 2022 کے دوران 98 تحائف وصول کیے۔ شاہد حقان عباسی صاحب نے صرف 3 سال کے دوران بطور فیڈرل منسٹر اور پھر پرائم منسٹر 56 تحائف وصول کیے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے 2009 سے 2012 کے دوران 29 تحائف وصول کیے۔ شہباز شریف صاحب کے جو تحائف ہیں، 2014 میں ایک تحفہ انہوں نے بطور سی ایم چیف منسٹر وصول کیا، اور اس کے بعد 33 تحائف انہوں نے ایز پرائم منسٹر وصول کیے۔ کل 34 تحائف ہیں ان کے، اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے 170 تحائف ہیں۔ پرویز مشرف صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، انہوں نے 2002 سے 2008 کے دوران 165 تحائف وصول کیے۔ لیکن جو توشہ خانہ سے سب سے زیادہ تحائف وصول کیے وہ ہے سابق وزیر خزانہ اور سابق وزیر اعظم جناب شوکت عزیز صاحب کے۔ 2002 میں انہوں نے 36 تحائف وصول کیے، 2003 میں 43، 2004 میں 122، 2005 میں 381، 2006 میں 331، 2007 میں 231، اور کل ملا کے 1144، کیونکہ پہلے وہ ایڈوائزر آن فائنانس تھے، پھر وہ وزیر خزانہ بنے، پھر وہ وزیر اعظم بن گئے۔ اب جب یہ تفصیلات آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو جگہ جگہ پہ سیاستدانوں کا نام آئے گا نظر، وزیر خارجہ کا نام نظر آئے گا، خواجہ آصف صاحب کا، شاہ محمود قریشی صاحب کا، خورشید قصوری صاحب کا، لیکن فورن سیکٹری کا نام نظر نہیں آئے گا۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے صرف فورن سیکٹری۔ کہیں کہیں پہ آپ کو کچھ فوجی افسران کے نام بھی نظر آ جائیں گے، کہیں کہیں پہ آپ کو کچھ خفیہ اداروں کے جو لوگ ہیں ان کے بھی نام نظر آ جائیں گے، لیکن فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ججز کے نام کیوں نظر نہیں آتے۔ تو یہ بڑے اہم معاملات ہیں، ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے پاکستان میں۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے معروف قانون دان ہیں۔ جناب فیصل واڈا صاحب سابق وفاقی وزیر ہیں، اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب جنہوں نے کہ توشہ خانہ کے معاملے میں ایک پٹیشن بھی دائر کی تھی۔ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا سلمان اکرم راجہ صاحب، عمران خان صاحب کی ریلی پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے، اس میں جن لوگوں نے تحائف خریدے وہ قانون کے مطابق تو انہوں نے ٹھیک تحائف خریدے، لیکن جامعہ نعیمیہ لاہور نے ایک فتویٰ جاری کیا آج، اور انہوں نے کہا یہ غیر شرعی تھے۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، جو ہے تو بڑی امیر لیکن بظاہر بہت غریب ہے، اخلاقی طور پہ بہت غریب نظر آتی ہے، ان کو چاہیے کہ یہ قیمتی تحفے اب پاکستان کے خزانے میں دوبارہ واپس جمع کروا دیں؟ دیکھیں میر صاحب، آپ نے یہ ٹھیک کہا، یہ تو ایک ہماری اشرافیہ کا ایک معمول کا ایک طریقہ کار ہے۔ ہم پلاٹ بھی لے لیتے ہیں، الاٹ ہوتے ہیں، ہمیں مارکیٹ میں قیمت اگر ان کی 5 کروڑ ہے تو ہمیں وہ 80 لاکھ میں مل جاتے ہیں۔ اس میں وکیل بھی شامل ہیں، صحافی بھی شامل ہیں، جج بھی ہیں، جنرل بھی ہیں۔
تو اشرافیہ میں جس کو موقع ملتا ہے وہ ضرور فائدہ اٹھاتا ہے. اب بظاہر یہ جو توشہ خانہ کے رول ہیں ان میں یہ تھا کہ 20% جو اس کی مالیت ہے اس پہ آپ ان کو قانون کے مطابق خرید سکتے ہیں. تو غیر قانونی کام تو کوئی نہیں ہوا، لیکن آپ نے جو ایک بڑا سوال اٹھایا ہے وہ اخلاقیات کا سوال ہے، وہ اپنی جگہ رہتا ہے اور اس میں ہم سب کبھی نہ کبھی ملوث ہو جاتے ہیں. اچھا رنجا صاحب، آپ نے تو پٹیشن فائل کی تھی، تو لگتا یہ ہے کہ آپ تو عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کر رہے تھے، لیکن اس میں تو آصف زرداری صاحب کا بھی نام آ گیا، اس میں نواز شریف صاحب کا بھی نام آ گیا، بہت سے لوگوں کے نام آ گئے ہیں، لیکن ججز کے اور کچھ جنرلز کے نام نہیں ہیں. حامد صاحب، جہاں تک سب کے ناموں کا شمار ہے، میں وہاں پہ آپ کو ایک واضح بتاتا چلوں فرق، کہ ایک چیز ہوتی ہے چھپانا اور ایک چیز ہوتی ہے ظاہر کرنا. یہاں پر موجودہ کابینہ وزیر اعظم کی سربراہی میں ظاہر کر رہی ہے. عمران خان کی جو ہائی کورٹ نے حکم دیا، اب ہائی کورٹ نے حکم دیا، اب عمران خان کا جو کیس تھا اس کے بیچ میں اب ساری کہانی شروع کریں. کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ پہلے پاکستان انفارمیشن کمیشن میں ایک صحافی رانا ابرار جاتا ہے جی، اس رانا ابرار کو عمران خان صاحب کے حکم پر بلایا جاتا ہے سیکٹری اطلاعات و نشریات کے پاس. رانا ابرار صاحب کو انٹرویو نکال، بالکل. رانا ابرار صاحب کو دھمکایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ پٹیشن واپس لو جو انفارمیشن کمیشن میں ڈالیے. اس کے بعد پھر وہ جب نہیں لیتا، انفارمیشن کمشنر فیصلہ کر دیتا ہے، تو پھر وزیر اعظم عمران خان جب تھے تو قلم دان کیبنٹ ڈویژن کا ان کے پاس تھا. ان کی انسٹرکشنز کے اوپر جو وہاں پر ہے توشہ خانہ، وہ جو کیبنٹ ڈویژن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کر دیتی ہے. تو یہ مسلسل جو دباؤ ہے عمران خان کا اور چھپانے کی جو کوشش ہے. لیکن راجہ صاحب، آپ کی حکومت کو جب لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے لے کے آئیں، تو آپ کی حکومت نے تحریری طور پہ لاہور ہائی کورٹ میں کہا کہ ہم یہ تفصیلات سامنے نہیں لا سکتے، دوست ممالک سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. آپ کی اور عمران خان کی حکومت کے رویے میں کوئی فرق نہیں ہے. عمران خان کا زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے بتائیں کہ ہم نے کون سے صحافی کو کہا کہ یہ جو ہے انفارمیشن تم نہ دو؟ آپ نے تو یہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ کیا ہے. نہیں، آپ یہ دیکھیں، وہ تو ایز پر لا رول اس میں تو کوئی وائلیشن نہیں ہے. عمران خان کا مقدمہ کیا ہے؟ اس نے یہ چیٹنگ کی ہے کہ جب وہ تحفے وصول کرتا ہے وہ اپنے پروٹوکول افسر سے خود وصول کرتا ہے، جبکہ اس کے پروٹوکول افسر کو وہ تحفے توشہ خانہ کو جمع کرائیں گے. تو یہ بددیانتی ہے. جبکہ دوسرے لوگ جب وہ تحفے وصول کرتے ہیں تو وہ اپنے پروسیس کے مطابق جاتے ہیں. اچھا واڈا صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں رانجھا صاحب سے کہ عمران خان صاحب کا رویہ انتہائی قابل اعتراض تھا، لیکن اس حکومت نے چلیں عدالت کے کہنے پہ ہی، لیکن اس کو پبلک تو کر دیا. بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیں میر صاحب، سب سے پہلے تو جو آپ نے انالیسس دیا ہے اپنا تجزیہ، میرے خیال سے کہ یہ جتنے بھی سیاستدان توشہ خانہ میں جن کے نام نکلے ہیں اور بیوروکریٹس یا میڈیا کے لوگ اور ججز اور فوجی اگر اس میں ہیں تو ان کا نام 100% آگے آنا چاہیے، کہ کوئی بھی آسمان سے اتری ہوئی تو مخلوق نہیں ہے پاکستان میں. لیکن اس سب چیزوں سے ایک چیز ظاہر ہوئی کہ ہمارے جو سیاستدان یا یہ جو اشرافیہ ہے بائی لا سب کو ملا کے یہ ایک بھکاری سے بھی بدتر لوگ ہیں. اور ان کو جب اس حد تک گر سکتے ہیں، چوری کر سکتے ہیں، 1 کروڑ کی چیز 2 لاکھ روپے میں لے کر ڈھٹائی سے ملک کی اور لوگوں کی ترقی کی بات کر سکتے، تو ان کو ایکچولی سڑک پر برہنہ کر کے کوڑے مارنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہماری سمیت میری جو جہالت ہے اندھے ہو کے فالو کرنے کی، ٹھیک ہے، یہ بھیڑ چال میں جیسے ابھی ایک بچہ مارا گیا، وہ جو ضلع شاہ، اس سے پہلے صدف بچی ماری گئی، اس سے پہلے ان کے لیڈر نواز شریف کی گاڑی کے نیچے ایک بچہ آ گیا اور کہا ہمارا وہ ہے بہت زبردست ورکر تھا، وہ اتنا سا بچہ تھا. یا پیپلز پارٹی کے اندر جالے مارے گئے، یا بھٹو صاحب کے دور میں لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگا دی. یہ جہالت ہے. جہالت اس لیے ہے کہ جو آدمی جس کو آپ لیڈر بنا رہے ہیں ملک کے اندر اپنی زندگی کا حال ٹھیک کرنے کے لیے، وہ تو اس حد تک اخلاقی طور پہ گرا ہوا ہے کہ وہ تحفوں تحائفوں میں اتنی چوری کر سکتا ہے تو باقی چیزوں میں کتنی چوری کرے گا. اور یہاں میر صاحب سیلف اورینٹڈ انٹرسٹ ریلیٹڈ چیزیں ہیں، کوئی پاکستان ریلیٹڈ چیزیں نہیں ہیں. آپ کسی بھی شعبے کو دیکھ لیں، سب نے اپنی ایک ڈومین بنا کے اپنے پنڈ کے چودھری بنے. تو آپ کو لگ رہا ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اچھا سلمان صاحب، یہ ذرا سنیں کہ کچھ مختلف جو سیاسی لیڈر ہیں وہ توشہ خانہ کے تحائف کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں، اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے.
ذاتی گھڑی ہے, میں اسے بیچوں, میں جو مرضی کروں اسے. عمران خان جس کا نیا نام ہے توشہ خانہ خان, پھر کہتا ہے میرے تحفے میری مرضی. یہ تمہارا خاندانی مال نہیں ہے, تحفے بھی ریاست کے, مرضی بھی ریاست کی. خان صاحب نے گڑیاں بیچ دیں, بیچ کے تو پیسے جیب میں ڈالیے اور توشہ خانوں کو کہا کہ یہ لے لیں. اس سے بڑی قانون کے ساتھ کھلواڑا کیا ہو سکتا ہے؟ خان صاحب نے تو پورا توشہ خانہ خالی کر دیا. کسی ممالک کا سربراہ نے خان صاحب کو ایک گھڑی تحفہ میں دیا اور خان صاحب نے اس گھڑی کو بھی بیچ دیا. اچھا سلمان صاحب, یہ جو عمران خان صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں سارے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے تحائف لیے اور پھر آگے بیچ دیے, انہوں نے خود بھی تحائف لیے ہیں. دعویٰ ان کا یہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ عمران خان نے آگے بیچ دیے, ہم نے نہیں بیچے, اپنے پاس ہی رکھے. لیکن اس فہرست میں جو بہت طویل لمبی فہرست ہے اور میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا ہے, اس میں کہیں کہیں پہ ہمیں کچھ فوجی افسران کے نام نظر آتے ہیں, کہیں کہیں پہ ہمیں نیول چیف کا نام نظر آتا ہے, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کا یا آرمی چیف کا نام کہیں پہ نظر نہیں آتا. تو کیا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ اگر ان لوگوں نے تحائف لیے اور ان کے نام آ رہے ہیں تو جو باقی ریاستی اداروں کے سربراہ ہیں اگر انہوں نے یہ تحائف لیے ہیں تو ان کے بھی نام آنے چاہیے؟ لیکن دو باتیں, ایک تو بالکل آنے چاہیے, جس کسی نے بھی تحفہ لیا ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے, اس میں کوئی ڈھکی بات تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہمیں کوئی مفروضہ قائم نہیں کرنا چاہیے کہ ضرور لیا گیا ہوگا اور ان کے نام چھپائے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو قانون تھا, جو رولز تھے, اس کے مطابق ان سب لوگوں نے اگر رقم دی ہے اور اگر قانون اس وقت یہی تھا کہ 20% میں آپ خرید سکتے ہیں تحفے, تو پھر قانوناً تو کوئی غلطی نہیں ہوئی. دوسری بات اپنی جگہ ہے کہ کیا ایسا قانون ہونا چاہیے, کیا ایسے قانون کو ہمیں آئندہ بدل دینا چاہیے, وہ ایک آئندہ کی بات ہے. تو میری نظر میں اگر کسی نے BMW گاڑیاں جو کروڑوں کی تھیں وہ لاکھوں میں لے لیں, یا کسی نے کوئی اور چیز جو کروڑوں کی تھی وہ لاکھوں میں لے لی, تو قانوناً تو کچھ غلط نہیں ہوا, لیکن آئندہ کیا ہونا چاہیے اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اچھا محسن شاہنواز رانجھا صاحب, آج فواد چودھری صاحب نے ایک بات کہی ہے, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جنرلز کے اور ججز کے جو تحفے ہیں وہ بھی لسٹ میں شامل ہونے چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو مقدس گائے کا تصور ہے وہ ختم ہونا چاہیے, اور سیاستدانوں کے ساتھ ججز اور جنرلز کے تحفے بھی عوام کے سامنے لائے جانے چاہیے. اچھا, یہ جو فہرست ہے اس میں ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کا نام اس لیے آیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے قائم مقام صدر بن گئے تھے, اور قائم مقام صدر بن کے انہوں نے ایک تحفہ وصول کیا, تو ان کا نام تو اس میں آ گیا. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر نیول چیف کا نام ادھر آ گیا ہے تو جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو تحفے وصول کیے وہ تو بطور صدر پاکستان کیے تھے, لیکن نیول چیف کا نام آ گیا تو باقی جو آرمی چیف ہوتا ہے اس نے بھی تو کچھ نہ کچھ لیا ہوگا, تو اس کا نام کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو اب جو لسٹ مینٹین ہوئی ہے اور جو انفارمیشن آئی ہے اس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ انفارمیشن جو ہے اس میں یہ نام ہے کہ نہیں ہے. یا ان کے لیے قانون علیحدہ ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ ریاست کی بہاف پہ کسی وفد کا حصہ ہوتے ہیں اور آپ کو تحائف ملتے ہیں, تو وہ تو اپلیکیبل سب پر ہوتا ہے, چاہے وہ, کیونکہ وہ ریاست کے وفد کے ساتھ جا رہے ہیں اور منسٹری آف ڈیفنس کے نیچے کوئی ہوگا, کوئی لا اینڈ جسٹس ڈویژن کے نیچے ہوگا, تو یہ وفد تو جب باہر بین الاقوامی سطح پہ جاتے ہیں تو ہوتے تو یہ منسٹری آف ڈویژن. سوال اس لیے بڑا ویلڈ ہے کہ دیکھیں پرائم منسٹر کے جو گارڈز ہیں اگر پولیس کے کمانڈو ہیں اور ان بیچاروں نے کچھ چھوٹی موٹی چیز لیا, ان کا نام تو ڈال دیا اس میں. ایس ایس جی کے کمانڈوز جو ہیں فوج کے, ان کو اگر آپ نے کوئی چیز دیا ان کے نام ڈالیں آپ نے بہت بڑی تعداد میں, لیکن اور بھی لوگ ہیں انہوں نے بھی تو لیا ہوگا, ان کا نام نہیں ہے. دیکھیں یہ تو پھر جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ فورن سیکٹری کا نام نہیں لکھا ہوا, صرف فورن سیکٹری لکھا ہوا. میں نے حامد صاحب ایک بات تو یہ میرا اس پہ میں نے یہ بات اٹھائی بھی حکومت کے ساتھ کہ آپ کیبنٹ ڈویژن میں بیٹھے لوگوں کو ظاہر کریں جنہوں نے یہ ساری کی ساری مینجمنٹ کی. میرا تو اس وقت مسئلہ عمران خان ہے نا, میں تو اس کے خلاف پٹیشنر ہوں کہ عمران خان کے کہنے کے اوپر جو فورج ایویلویشنز تیار ہوئیں, توشہ خانہ کو تھرڈ پارٹی ایویلویشن کرانی چاہیے تھی, عمران خان کی ایویلویشنز کو کیوں ایکسیپٹ کیا گیا کہ انہوں نے کیا, ان کے خلاف تحقیقات کروائی جائیں. اور یہ میرے اسی سوال اگر یہ کریں تو ہو سکتا ہے وہ جو جواب جو بات آپ کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا ایشو ایڈریس ہونا شروع ہو جائے.
جا کے لوگوں کو پتا ہو کہ یار اگر ہم کسی کو انڈیو فیور دیں گے تو کل ہم سے پوچھا جائے گا. تو یہ جو انڈیو فیور دینے والا کانسیپٹ ہے توشہ خانہ میں یا کہیں پہ بھی, یہ ختم ہونا چاہیے. آپ کی پارلیمنٹ ایک قانون کیوں نہیں بنا دیتی کہ آئندہ سے یہ تحائف وصول نہیں کیے جائیں گے اور جو پچھلے تحائف ہیں وہ واپس کیے جائیں؟ بالکل بالکل یہ ہونا چاہیے قانون, بالکل قانون سازی ہونی چاہیے. کیونکہ شہباز شریف صاحب نے تو کوئی اتنا, انہوں نے تو دیکھیں شہباز صاحب نے تو ابھی اپنے جو تحائف وصول کیے ریسنٹلی انہوں نے سارے واپس کیے. اور ویسے توشہ خانہ میں آپ کو بتاؤں حامد صاحب, یہ امریکہ میں بھی ہے, یہ یو کے میں بھی ہے, یہ یورپین کنٹریز میں بھی ہے جو ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں اور جو اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کو زیادہ رکھتی ہیں, لیکن یہ پوری دنیا میں ہے. لیکن دا پوائنٹ از دس کہ اگر ہم نے اس کو کرانا ہے, اور اچھی بات ہے اگر ہم خود ہیں, جو ہمیں عمران کے ساتھ مسئلہ ہے نا وہ ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے. ہم لوگ تو گناہگار لوگ ہیں, ہمیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ قائد اعظم کی تعلیمات کی وارث ہے, تو قائد اعظم نے کون سے تحفے لے کے آگے بیچے تھے؟ دیکھیں ہمیں تو وہ کہتا رہا نا, اگر رول ماڈل تو وہ اپنے آپ کو بنا کے, اور صادق امین کا سرٹیفکیٹ اس کو دیا گیا نا رول ماڈل بنا کے. ہم تو اب اس کو عدالت میں جو لے کے گئے, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اب سرٹیفکیٹ جو ہے اس کو دوبارہ سے ویریفائی کرائیں. اچھا اب آ جائیے ذرا عمران خان صاحب پہ. ابھی لاہور میں انہوں نے ایک ریلی نکالی ہے, عدالت میں تو پیش نہیں ہوئے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی جو آج ریلی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں, جو کہ انہوں نے کر دیا؟ میر صاحب دیکھیں, طاقت کا مظاہرہ سبھی کر رہے ہیں. آپ اگر میں آپ کو تھوڑا سم اپ کر دوں, اگر آپ مریم صاحبہ کی تقریریں دیکھیں تو وہ فیض حمید صاحب کا نام لے رہی ہیں, باجوہ صاحب کا نام نہیں لے رہی. عمران خان صاحب کی تقریریں دیکھیں تو وہ باجوہ صاحب کا نام لے رہے ہیں, فیض حمید صاحب کا نام نہیں لے رہے. ٹھیک ہے, اگر ان سب مفروضوں کو اگر جوڑ لیں تو آپ کو بہت کچھ ٹیبل پہ نظر آیا تھا کہ ہو گیا رہا ہے, ڈرامہ ہو گیا رہا ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے جی, اور طاقت تو ہر کوئی دکھا رہا ہے. کوئی پیٹی بند بائی کا اپنی طاقت دکھا رہے ہیں, پولیس والے اپنی طاقت دکھا رہے ہیں, انصاف کرنے والے جو ہیں بیٹھے ہوئے وہ اپنے ادارے کو تحفظ دے رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. ادارے کو تحفظ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو تحفظ دے رہے ہیں؟ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں نا. حمام میں جب سارے ایک جیسے ہوں گے تو پھر ایک دوسرے کو کریں گے. تو یہاں سب پنڈ کے چودھری ہیں. یہ ایک پنڈ نہیں رہا, پاکستان ایک پاکستان نہیں رہا. ہر آدمی کی اپنی اپنی ایک چھوٹی چھوٹی چودراہٹ ہے. وہ میں اور آپ اگر ایک جگہ پہ کام کریں ادھر بھی چودراہٹ ہے, میں آپ کے پیچھے لگا ہوں, آپ میری پیچھے. اب پورا بائی اینڈ لارج پاکستان کے اندر ادارے سمیت پولیٹیکل پارٹیز کے سبھی سیاست میں چلے گئے ہیں. کوئی اپنی ذات کے لیے سیاست کر رہا ہے, کوئی ملک کے نام پہ سیاست کر رہا ہے, کوئی مذہب کے نام پہ سیاست کر رہا ہے. کسی کو اردو بولنی آتی تھی وہ بھی ملک کا لیڈر ہے, کسی کا نانا کچھ تھا تو وہ بھی ملک کا لیڈر ہے, کسی کا باپ کچھ تھا تو وہ بھی ملک کا لیڈر ہے. جس کو آپ نے نیکلسز خیرات میں دیے تھے سیلاب کے, وہ اپنی بیوی کو تحفے دیتا ہے رشتے نبھانے کے لیے زکوٰۃ خیرات کا کام ہو رہا ہے. ایک قانونی نقطہ پوچھ لوں. سلمان اکرم رائے صاحب, ایک قانونی سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے آج ریلی کی قیادت تو کی ہے لیکن عدالت میں پیش نہیں ہوئے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو عدالت میں بھی پیش ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں, ان کا موقف یہ ہے کہ جو یہ F8 کی کچہری ہے اسلام آباد میں وہ انتہائی غیر محفوظ ہے. وہ ایک مارکیٹ کے اندر دکانوں کو کرائے پہ لے کے عدالتیں قائم کی گئی ہیں, اور وہاں کسی بھی سیاسی لیڈر کو نہیں جانا چاہیے جس کے جانے پہ ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ موقع ملتا ہے کسی نے اگر کوئی حرکت کرنی ہے, کھڑکیاں ہیں, عمارتیں ہیں, اور ممکن نہیں ہے وہاں پہ سیکیورٹی فراہم کرنا. اور اس حوالے سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے کہ اس احاطے سے اگر عدالت کو فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس ہے جہاں دیگر مقدمے چل رہے ہیں, دیگر عدالتیں ہیں, وہاں اگر منتقل کر دیا جائے تو سیکیورٹی کا انتظام بہتر ہو سکتا ہے. یا پھر ویڈیو لنک کے ذریعے اب موجود ہے کئی مقدمات میں, جو گجرانوالہ میں جو حملہ ہوا وزیر آباد میں, اس ملزم کی جو کارروائی ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کی جا رہی ہے, اور لوگوں کی بھی ہوئی ہے. بیرون ملک سے گواہیاں جو ہیں, بیانات جو ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے قلم بند کیے گئے ہیں. تو یہ ایک معاملہ اس وقت عدالتوں کے سامنے ہے, لاہور ہائی کورٹ بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی. لیکن اسلام آباد میں بالخصوص F8 کچہری کے حوالے سے مشکلات ہیں. تو اگر کوئی عدالت جو ہے وہ F8 کچہری میں نہیں ہے, وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہے یا ہائی کورٹ کی عمارت میں ہے, وہ اگر ان کو بلاتی ہے تو وہاں تو ان کو جانا چاہیے. جی بالکل, وہ تو انہوں نے لکھ کے کہہ دیا ہے کہ ویڈیو لنک اگر ممکن ہو تو کر دیجئے, اگر نہیں ہے تو پھر ہائی کورٹ یا فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس میں جو عدالتیں ہیں وہاں وہ جانے کو تیار ہیں. لیکن پہلی استدعا یہی ہے کہ جانے سے جہاں بھی وہ جاتے ہیں ایک ہجوم, ایک مجمع ہوتا ہے, کام رک جاتا ہے, دوسری عدالتیں متاثر ہوتی ہیں. تو اگر بہت ضروری نہیں ہے تو ویڈیو لنک کی سہولت جو اور کئی لوگوں کو دی گئی ہے وہ ان کو دے دی جائے. لیکن اصولی طور پہ ہائی کورٹ اور جوڈیشل کمپلیکس کی عمارت میں جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے.
جی ایک یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں جی اور وقت گفتگو جاری ہے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. محسن شاہ نواز راجہ صاحب، اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بظاہر تو انہوں نے الیکشن ریلی نکالی ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ الیکشن تو نہیں کروا رہے آپ، تو لیکن آپ اپنے حلقے میں میری اطلاع کے مطابق کافی ٹائم دے رہے ہیں، تو آپ نے ابھی سے اکتوبر کے الیکشن کی تیاری شروع کر رکھی ہے یا اپریل مئی کے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں آپ؟ حامد صاحب، ایک تو جہاں تک ریلی کا سوال ہے، وہ چھوٹی سی ننی منی جو ریلی تھی، وہ یہ ننی منی ہے، یہ ننی منی جو ریلی تھی، یہ ریلی انہوں نے نکالی. اور ابھی میرے بھائی ہیں بڑے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، سلمان راجہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جان کو خطرہ ہے. اور یہ جو میں لاہور کی سڑکیں اور گلیاں دیکھ رہا ہوں، جہاں پہ شٹر ڈاؤن ہے، چھتیں ہیں 4 سٹوری کی اور اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں، سارا کچھ وہی ہے، بالکل وہی نقشہ ہے جو F8 کی کچہری کا ہے. وہاں پر جان، یہ دیکھیے ابھی وہاں پر جان کو خطرہ نہیں ہے اور یہاں پر جان کو خطرہ ہے. تو آج تو اس نے توہین عدالت جو ہے وہ ثابت ہو گئی کہ اس نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں F8 کچہری میں پیش ہوں، لیکن میری جان کو خطرہ ان سڑکوں پہ نہیں ہے جہاں پہ 4 5 منزلہ اونچی عمارتیں. تو یہ تو ان کا جو آپ کو راجہ صاحب یاد ہے F8 کچہری پہ ایک خودکش حملہ ہوا تھا جس میں بہت سے وکیل اور اس میں بہت سے پولیس کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، یاد ہے آپ؟ دیکھیے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہو چکا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب ایک فول پروف سیکیورٹی چاہتے ہیں، میں نے ان کے وکیل صاحب کو اس دن بابر اوان صاحب پیش ہوئے تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ سیکیورٹی چاہتے ہیں تو آپ یوں کریں کہ آپ سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں سے کہیں کہ وہ آپ کو وہاں سے پک اینڈ ڈراپ سروس دے دیں. آپ کو بلی گالا سے لے لیں یا ادھر زمان پاک سے لے لیں، ہیلی کاپٹر میں لے لیں، ہیلی کاپٹر پہ لے لیں، آپ کو یہاں پہ تو لیں. آپ کی گورنمنٹ آفر کر دے جی عمران خان کو ہم ہیلی کاپٹر سروس دینے کے لیے وہ تو تیار ہیں. ہیلی کاپٹر سروس دینے کے لیے تیار ہیں. وہ تو اگر ہم ہی بنے کہ مجھے ہیلی کاپٹر سروس چاہیے اور میں یہاں پر آ جاؤں تو مجھے دے دی جائے. آپ کا خیال ہے کہ آج عمران خان صاحب نے توہین عدالت کر دیا ہے؟ توہین عدالت ثابت ہو گئی، کیونکہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے. میں اس لیے آج ان کی جو استثناء کی درخواست تھی وہ خارج ہوئی ہے. اچھا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے مینڈیٹری شیل کا لفظ یوز کیا تھا کہ ہی شیل اپیئر آن 13th، اور اس کے باوجود یہاں پہ درخواست خارج ہوئی اور انہوں نے لکھا ہے کہ جو وارنٹس ہیں وہ دوبارہ سے پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا 13 تاریخ کے بعد اگر خان نہیں پیش ہوگا. ٹھیک ہے. تو توہین عدالت بھی ہو گئی، جان کا خطرے کا بھی آپ نے پورا پاکستان کی عوام نے اور پاکستان کے معزز ججز نے اب تماشا دیکھ لیا ہے کہ عدالتوں کے آرڈرز کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اگر آپ ایک بندے کو، ہم 140ویں نمبر پہ چلیں گے، ہماری عدلیہ کے جو معاملات ہیں، ہم 200 پہ چلے جائیں گے اگر عمران خان صاحب اسی طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑاتے رہیں اور توہین عدالت کرتے رہیں. جو جسٹس کا جو انٹرنیشنل انڈیکس ہے اس میں پاکستان نیچے جائے گا عمران خان صاحب کی وجہ سے، دیکھیں جج صاحبان کی وجہ سے نہیں جائے گا. مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ یہ جو ویڈیو لنک کی آفر جو عمران خان کو دے رہے ہیں تو باقی جو لوگ ہیں وہ جو ایک جوینائل کو تو 11 سال کو آپ ہتھکڑی لگا کے پیش کر دیتے ہیں، لیکن عمران خان کو بڑے قابل احترام ہے، لیکن جو بندہ عمران خان صاحب پہ حملے کا ملزم ہے وزیر آباد میں، اس کو تو آپ نے ویڈیو لنک کی سہولت دی ہے، تو عمران خان صاحب کو دینے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں جی، میں تو شریف سا آدمی ہوں. خان صاحب کے کارکنوں نے میری گاڑی پہ بھی الیکشن کمیشن کے باہر حملہ کیا. ہاں یہ بات تو واقعی قابل مذمت ہے. میں اس کے باوجود آج بھی عدالت میں پیش ہو رہا ہوں، رسک لے کے جاتا ہوں. اچھا واٹا صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے یا نااہل کریں گے، یا نااہل کرنے کے بعد گرفتار کریں گے، یا گرفتار نہیں کریں گے صرف نااہل کریں گے؟ میر صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان صاحب نے کون سا ایسا قتل کر دیا ہے جس کے اوپر ان کی گرفتاری بنتی ہے، نمبر 1. اور آپ گرفتاری کس طرح دکھائیں گے جب آپ پیپلز پارٹی کے سارے شہزادے آزاد چھوڑ دیں گے، مولانا آزاد ہوں گے، نون لیگ کے سارے کرمنلز آزاد ہوں گے، کیبنٹ کا حصہ ہوں گے، کرپشن میں ڈوبے ہوئے کرپشن کا درس دیں گے، ان کو آپ آزاد ملک میں جانے چھوڑ دیں گے اور کہیں گے حکومت کرو، اور عمران خان کو توشہ خانہ کیس کے اندر اریسٹ کر دیں گے، تو کون ہضم کرے گا اس کو؟ کوئی ہضم نہیں کر سکتا. تو یہ تو نالائکی، بیوقوفی، گدھا پن اور خودکشی ہوگی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ محسن صاحب کے ساتھ بڑا اچھا میرا تعلق ہے، یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی. تو جب مریم نواز صاحبہ نے ابھی سپریم کورٹ کے ججز کا نام لیا تو وہاں تو کنٹیمپٹ آف کورٹ آئی نہیں. یہ ایک عام آدمی کسی ججے کا نام لے لیتا تو اس کو جیل ہو چکی ہوتی. تو جب آپ اپنی حصے تجاوز کرتے ہیں اور ادارے بیک فٹ پہ جاتے ہیں تو پھر سویلین چودھری ہوتے ہیں. مریم صاحبہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بجائے آج کل کنٹیمپٹ آف جنرل فیض پہ زیادہ زور ہے ان کا.
دیکھیں سر دوسرا میر صاحب دیکھیں وقت ضرورت ہمارے ملک کے اندر جو 40 سال سے ایک لیبارٹری بنی ہوئی ہے نا کہ وقت ضرورت آج عمران خان سے لڑائی ہے تو پیپلز پارٹی پہ ہاتھ رکھ دو, نون پہ ہاتھ رکھ دو, ان کو ملا دو. کل ان سے لڑائی ہوگی تو کسی اور 2 پہ ہاتھ رکھ دو, پھر تیسرے سے لڑائی ہوگی تو کسی 4 پہ ہاتھ رکھ دو. یہ ایک دفعہ صفایا کریں سارے گند کا, جس میں سارے جتنے آتے ہیں سب کو جو 65 سال سے شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہے ان سب کو ایک دفعہ صاف کریں. آپ کا بھی صفایا کریں, سب کا کریں, ٹھیک ہے, کھلے عام صفایا کریں اور نئی پود کو آنے دیں. یہ جو اپنی فیوریٹزم ہے اور اپنی چودراہٹ ہے اور اپنے دماغ کی مشینری ہے اور اپنی کمپیوٹرائز میکینزمز ہیں وہ ان کو ختم کرنا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ آپ نے ابھی سپریم کورٹ کی ہم بڑی باتیں کر رہے تھے. ویسے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میر صاحب کہ میں آیا اس ہفتے ایک پریس کانفرنس کرنے تھا, وہ پھر پینڈ ہو گئی ہے میری, لیکن میں بہت جلدی اب اس جگہ تک قریب آ گیا ہوں جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ کسی ایک کو سر پہ کفن باندھ کر ایکچوئل کوہرام مچانا پڑے گا کہ اس پوری کہانی کے پیچھے آگے اور پیچھے اگلے اور پرائے اور نئے گیم کیا ہے اس کے اندر. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں ایک چیز آج تک ابھی میں نے نہیں بولی, یہ جو نقوی صاحب کی ابھی ویڈیو آڈیو لیک ہوئی ہے, یہ لیک کے اوپر تو ہم بہت باتیں کر چکے ہیں, لیک ہو گئی اور نہیں ہونی چاہیے تھی اور پرائیویسی ایکٹ ہے فلاں ہے وغیرہ, لیکن کسی نے ابھی تک سوچا ہے کہ جس نے لیک کی ہے اس کا تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آج آپ کچھ نہیں کر پا رہے. اچھا جس نے یہ لیک کیا وہ ریٹائر ہو چکا ہے؟ وہ ریٹائر ہو چکا ہے, اس کو کچھ 2 برائے نہیں ہونے چاہیے. اس کا نام بھی فیض حمید ہے. اچھا, جب وہ ڈی جے آئی آیا تھا تب کی ریکارڈنگ. یہ جو سپریم کورٹ کے جج کی ویڈیو لیک ہوئی ہے یہ جنرل فیض حمید نے لیک کیا ہے. 100%. اس میں آپ کو راکٹ سائنس کی ضرورت ہے, مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے. اب آپ سارا دن کانے کنایوں میں باتیں کرتے رہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. جب تک آپ شاخوں کو کاٹنا بند کریں گے اور جڑوں کو جب تک نہیں کاٹیں گے تب تک ملک سیدھا نہیں ہوگا. اچھا چلیں, یہ اب اس میں سلمان اکرم رائے صاحب یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بات ہو رہی ہے تو راجہ صاحب کا خیال ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے, تو کیا جو سپریم کورٹ نے 90 دن میں 2 صوبوں میں الیکشن کا حکم دیا ہے تو وہ الیکشن نہ کرانا کیا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے؟ دیکھیں یقیناً ہے. دیکھیں میں کوئی سیاسی بحث میں تو نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن ایک بلٹ پروف گاڑی میں ایک سڑک پہ جانا اور ایک گلی میں فیٹ کچہری میں جانا جہاں دونوں طرف دکانیں اور عمارتیں ہوں بہت فرق ہے. لیکن جو معاملہ 90 دن الیکشن کا ہے یہ میں سمجھتا ہوں ہماری قومی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. میری دانست میں اور میرے پڑھنے میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہماری 75 سالہ تاریخ میں کہ ایک واضح حکم آئین کا ہو جس کی تائید اور توثیق سپریم کورٹ نے کی ہو اور تمام ادارے ریاست کے مل کے کہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. کبھی انٹیلیجنس کے ادارے کہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتا, کبھی گورنر کے پی کہے کہ میں میٹنگ ہی نہیں کرتا, میں تاریخ نہیں دوں گا. ایک پورا اجتماعی طور پہ جو ریاستی ایک ڈھانچہ ہے وہ جت جائے اس کام میں کہ ہم نے آئین کی بھی نافرمانی کرنی ہے اور سپریم کورٹ کی بھی نافرمانی کرنی ہے. میری نظر میں یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے. اس کے بعد آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے اس ملک میں کہ تم قانون پر عملداری کرو, تم قانون کے مطابق ٹیکس دو, تم قانون کے مطابق نوکری کرو. آپ نے قانون کو ایک مذاق بنا دیا. آپ نے کہا اگر قانون ہمارے سیاسی فائدے میں ہوگا, اگر آئین سے ہمیں کوئی سیاسی منافع ہوگا تو ہم اس پر عمل کریں گے, اگر سیاسی نقصان ہوگا تو ہم عمل نہیں کریں گے. یہ آپ نے ایک اصول جو ہے بہت واضح کر کے قوم کے سامنے رکھ دیا ہے کہ قانون صرف ایک حربہ ہے. قانون کی اطاعت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے جب اس اطاعت سے آپ کو ذاتی فائدہ نہ ہو رہا ہو. یہ اس تمام ثانی کا میں سمجھتا ہوں ایک دیرپا اثر جو اس قوم پہ ہوگا, اس قوم کے ذہن پہ ہوگا وہ ہے. یہ تمام سیاستدان اگلے 3-4 سالوں میں شاید ہمارے سامنے نہیں ہوں گے, لیکن یہ یادداشت ہمارے سامنے ہوگی. بالکل. اور بڑی ایک اہم بات کر دی ہے جی فیصل واڈا صاحب نے کہ جو ایک آڈیو لیک ہے جج صاحب کی, ان کا میں نام تو نہیں لے رہا, وہ ان کا خیال ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے اس کو لیک کیا ہے. تو یہ ویسے واقعی بہت ہی کوئی اندر کی خبر ہے, اس لیے بہت ہی اندر کی خبر ہے کہ بہت سی آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں. تو یہ جو پچھلے 15-20 دن کے دوران کچھ لوگوں نے آپس میں گفتگو کی ہے یہ بھی لیک ہوئی ہے. تو یہ تو فیض حمید صاحب نے ریکارڈ نہیں کی ہوگی, تو یہ لیک کون؟ نہیں ایک بار میر صاحب اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. وقفے سے پہلے میں نے ایک سوال جو ہے وہ ہوا میں چھوڑا تھا جو پرواز کرتا کرتا پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہوگا
کہ ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب کی جو گفتگو کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے بقول فیصل واڈا صاحب کے، وہ جنرل فیض حمید کے دور میں ریکارڈ ہوئی تھی اور انہوں نے ہی اس کو لیک کیا ہے. تو یہ جو پچھلے دنوں میں بہت سی جو آڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں جس میں کہ شہباز شریف صاحب کی بھی تھی ایک بطور پرائم منسٹر، یہ کون ریکارڈ کرتا رہا اور لیک کرتا رہا واڈا میر صاحب؟ اس پہ کوئی راکٹ سائنس ضرورت نہیں. میرے ادوار کی جب میں گورنمنٹ میں ہی تھا اس ادوار میں فیض حمید صاحب نے جو لوگ اپوائنٹ کیے تھے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آنے کے بعد بھی 20-25 دن انہوں نے کنٹینیو کیا تھا. اچھا، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر انہوں نے بگنگ کی تھی اور انہی کے لوگوں نے ان کو پہنچائی. تو یہ تو وہ جو ایک گرفتار بھی ہو گیا تھا، وہ مجھے نہیں پتہ اتنی ڈیٹیلز. یہ مجھے ضرور پتہ ہے کہ یہ جتنی لیکیجز آج بھی ہو رہی ہیں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہیں اور پہلے پرائم منسٹر ہاؤس میں پی ڈی ایم کی حکومت میں ہوئی ہیں انیشلی پہلے 15-20 دن میں، وہ سب فیض حمید کے لوگ تھے. تو اس میں کوئی راکٹ سائنس کی تو بات نہیں، نہ ڈرنے کی بات ہے. جو سچ ہے وہ سچ ہے. آپ نے کیا تو آپ کا نام آئے گا، میں نے کیا تو میں نے نام. اچھا رجا صاحب، عمران خان صاحب نے اتوار کو مینار پاکستان لاہور پہ جلسے کا اعلان کر دیا، تو اس کا مطلب ان کو یقین ہے اتوار تک تو آپ ان کو گرفتار نہیں کریں گے؟ نہیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ مینار پاکستان کا جلسہ ان کا ایک بڑا کی ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ گرفتار ہو جائیں گے، لیکن مجھے ویسے انتظامیہ سے امید نہیں ہے. اچھا، انتظامیہ سے یعنی کہ پہلے جو ایس پی صاحب گئے تھے ان کو شو کاز نوٹس کیا ملا ان کو، جنہوں نے جا کے خان صاحب کو سلوٹ مارا واپس آ گئے. پکڑنا ہے تو بڑے طریقے تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو اسلام آباد پولیس ہے یہ بس کارروائیاں ڈالتی ہے؟ مجھے تو میں تو عدالتی بات کر رہا ہوں. آج بھی الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہی بات کی ہے عدالت میں. اچھا، کہ یہ کارروائی ہے صرف. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کارروائیاں ڈالتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کو آپ شو کاز کرتے یا اسے کوئی اسے وضاحت لیتے کہ وہ پچھلے وارنٹس بھی نہیں انفورس ہوئے، ابھی بھی وارنٹس نہیں امپلیمنٹ ہوں گے. تو یہ تو ایکسیکیوشن اتھارٹی کو انہوں نے کہا کہ اس کا کام ہے. ایکسیکیوشن اتھارٹی اسلام آباد پولیس ہے، ان کا کام ہے، کریں. گرفتاری سے پریشانی کا باعث نہیں ہے، ایکچولی جو فکر کی چیز ہونی چاہیے نااہلی ہونی چاہیے. نااہلی دیکھیں وہ فرد جرم سے بھاگ رہے ہیں، اصل میں کوئی اور یہ تو گرفتاری تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں عدالت پیش ہوں اور وہ فرد جرم لگوائیں. ویسے میں نے تو ایک دن بحث کے دوران یہ کہا کہ عدالت زمان پار کی لے چلتے ہیں. ویسے آپ سے زیادہ نا پتہ یہ واڈا صاحب کو ہوتا ہے. انہوں نے بہت دن پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. جب تک پی آئی اے کی فلائٹیں جو ہیں وہ آن ٹائم نہیں ہوتی تو تب تک الیکشن نہیں ہوگا. تو پی آئی اے کی فلائٹیں تو پتہ نہیں کب آن ٹائم ہوں گی. سلمان اکرم راجہ صاحب، میں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب عمران خان صاحب اتوار کو جلسے کا اعلان کر رہے ہیں، کر دیا انہوں نے، اور وہ مینار پاکستان پہ جلسہ کریں گے اتوار کو عمران خان صاحب. آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے وکلا کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی؟ عدالتیں پوچھیں گی کہ بھئی عمران خان صاحب مینار پاکستان میں جلسوں سے خطاب فرما رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، عدالتوں میں نہیں آ رہے، تو پرابلم نہیں ہو جائے گی بطور وکیل؟ جی میرا خیال ہے کہ یہی ایف8 کچہری کے علاوہ تو دوسری عدالتوں میں ان کو پیش ہونا چاہیے اور وہ ہوں گے. مجھے نہیں پتہ آج اور اتوار کے درمیان اب مزید کوئی پیشی ان کی ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو اس حوالے سے یا وہ قانونی کوئی استثناء حاصل کریں گے یا وہ پیش ہوں گے. میں نہیں کہہ سکتا ان کی حکمت عملی اس حوالے سے کیا ہوگی. تو اصولی طور پہ آپ کی بات درست ہے کہ اگر تحفظ ہو، حفاظت ہو تو پھر ان کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے. جی رنجا صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں کہ ان کی استثناء کی درخواست خارج ہو چکی ہے. اچھا، تو اب ان کو پیش ہونے کے لیے کہا گیا اور کہا گیا ہے ایسے متعلقہ ایس ایچ او کو کہ آپ انشور کریں کہ وہ ان کو ایسا جو نہیں کہ پھر اسلام آباد پولیس وہی تو میں تو بس اب میرے خیال سے اتنی پیشی عمران خان کی اس تاریخ پہ نہیں ہو سکی جتنی میں پیش ہو سکتا ہوں. ایک بات میں اور گزارش کرنا چاہوں گا. جی دیکھیں یہ جو معاملہ ہے لیکس کا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیں یاد ہے کہ ملک قیوم صاحب کی لیکس تو 97-98 میں ہوئی تھی. تو یہ ایک تسلسل سے یہ معاملہ چل رہا ہے. 2008 کے معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں حال ہی میں. تو یہ کوئی ایک فرد نہیں کرتا، یہ ایک روش ہے، ایک لگتا ہے کوئی سٹینڈرڈ یا آپریٹنگ پروسیجر بن گیا ہے کہ ایک بہت بڑے حلقے کی جو ہے آپ بگنگ کرتے رہیں، شاید بوقت ضرورت کام آ جائے، کوئی اگر راہ سے ہٹ گیا تو اس کو واپس لانے میں وہ مددگار ثابت ہو. تو یہ ایک مذاق کا معاملہ نہیں ہے، کسی فرد واحد کا معاملہ نہیں ہے، 10-20 لوگوں کی تعیناتی کا معاملہ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ملک میں آپ میں کوئی شخص بھی اب محفوظ نہیں ہے اپنی سوچ، اپنی پرائیویسی کے حوالے سے. ہم سب کو یہ خوف رہتا ہے کہ کون سا آلہ کہاں نصب ہے جو ہمیں سن رہا ہے. تو اس لیے اس کو ایک فرد پہ ہمیں مرکوز نہیں کرنا چاہیے اس معاملے کو. لیکن بہت بڑا معاملہ ہے. آخر میں یہ بتائیں کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آڈیو اور ویڈیو لیکس ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی ویڈیوز بھی لیک ہوئی ہیں کچھ
انفارچونیٹلی خواتین کی بھی ہوئی ہیں. یہ پریشر ٹیکٹک کے طور پہ اس نے کام کیا ہے. دیکھیں جی پبلک میں اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, اور مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ یہ آدھی لیکس ہوتی ہیں. اگر پوری لیکس آ جائیں تو عوام بہت کچھ بہت جلدی سمجھ جائیں. یہ اور آپ نے بڑی زمینی بات کی ہے کہ آدھی لیکس ہیں اور پوری نہیں ہے, اور وہ جو جس آڈیو لیک کی طرف آپ کا اشارہ وہ میں سمجھ گیا. بہت بہت شکریہ فیصل واڈا, شاہ نواز رانجھا صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب. میں یہ بات ضرور کہوں گا آخر میں, بہت ہی مؤدبانہ انداز میں گزارش کروں گا کہ جو بھی آڈیو لیکس کر رہے ہیں, جنرل فیض صاحب کر رہے ہیں یا کوئی بھی کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, پتہ تو ان کا بھی چلنا چاہیے نا کہ یہ پاکستان میں اتنے بڑے بڑے جو کمالات ہیں یہ کر کون رہا ہے. تو جس کے بارے میں کمال فن سامنے آتا ہے, جس کی آڈیو یا ویڈیو لیک ہو جاتی ہے, اس کی تو زندگی جو ہے وہ عذاب بن جاتی ہے. لیکن پاکستان کا قانون جو ہے وہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ یہ آڈیو ریکارڈ کس نے کی اور لیک کس نے کی. تو بقول فیصل واڈا صاحب کے اگر یہ جنرل فیض صاحب کر رہے ہیں تو ان کا بھی تو احتساب ہونا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.